اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے سیشن کا آغاز حافظہ سیما نور صاحبہ کی تلاوت قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اسی کے ساتھ ہی ہم آج اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے قبل ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں جو سابقہ ہم نے تیسرا پارہ پڑھا تھا، پہلے ان نکات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے مسلسل پاروں کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اور پچھلا پارہ جو ہمارا گزرا ہے وہ تیسرا پارہ تھا، جس میں سب سے پہلے فضائل انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے مراتب اور فضائل دوسرے انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے سابقہ پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا، جس میں وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلائل دے کر خاموش کروایا، اور ساتھ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی تھا، جن کا گزر ایک بستی سے ہوا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہاں پر ہم نے تیسرے پارے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی مثالوں کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ اس مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ خرچ کرنے والے کو ایک دانہ دیتا ہے اور اس کے بدلے وہ کتنا زیادہ لے لیتا ہے، اس بات کو اسے اس وقت اندازہ نہیں ہوتا، لیکن خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جب خالص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے سود کی حرمت اور سود پر وعید کے بارے میں دیکھا، جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علل اعلان جنگ کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ مالی معاملات کو ہم نے سابقہ پارے میں دیکھا، جو قرآن کریم میں مالی معاملات کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، رہن سہن کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں تو اس میں دستاویز کر لینے چاہیے۔ اور سورۃ البقرہ کی جو ہے وہاں پر تکمیل ہوئی تیسرے پارے کے اندر، جو ایک دعا کے ساتھ ہوئی، اور اس دعا میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر احکامات کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو دعا مانگ لینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تیسرے پارے میں ہی ہم نے سورہ آل عمران کی ابتدا پڑھی، اور آل عمران میں ہم نے سب سے پہلی بات پڑھی کہ عیسائیوں کا وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 60 جو ہے ان کے افراد آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ کر رہے تھے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے جو متشابہات الفاظ تھے، روح اللہ کلمت اللہ، تو ان حوالے سے وہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات پہ بہت زیادہ غرور تھا کہ ہمارے یہاں تو بہت شاعر ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، تو اس کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو انہی کی دلائل کے ساتھ جو ہے بالکل خاموش کروا دیا۔ اور پھر اہل کتاب کے جو جرائم تھے، جو ان کے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، یہ سب ان کے جرائم کو بتانے کے بعد ان کی جو سزا ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ ساتھ ہی ہم نے تیسرے پارے کے اندر کفار کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ کفار کو دلی طور پر اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے قلبی تعلق نہ رکھو، البتہ ایسے تعلقات جسے مدارات کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ماحول کو سازگار کرنے کے لیے کچھ ان سے مالی معاملات، تجارتی معاملات، وہ بھی کچھ کنڈیشنز اور کچھ ٹرمز کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، اس بات کو قرآن کریم نے اجاگر کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے تیسرے پارے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ پڑھا، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل بھی ان کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی چیزیں ان کے پاس آتی ہیں، تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے بات سبق تھی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے، کوئی کام ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، اور یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کا ایک ارادہ تھا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیریں اختیار کی کہ انہیں جو ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نظریے کی تردید کی گئی ہے قرآن میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، تو قرآن کریم واضح آیات میں ان کی تردید کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے انبیاء علیہ السلام کے عہد کے بارے میں آخر میں پارے میں پڑھا تھا، جو تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید
علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے تو تم سب ان پر ایمان لانا۔ انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا وہ حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا، اور یہ وہ بات تھی جو یہود اور نصارہ بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کر کے ان کو سمجھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی پارے کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ پارہ ہے سورہ آل بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو یہاں پر اس رکوع کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت ان نکات کو بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی کا مظہر کیا چیز ہوتی ہے، کہ محبوب چیز کا انفاق، یعنی وہ چیز جس کو آپ سب سے زیادہ اپنے محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کو ایک خلاصے کے طور پر دیکھیں اس پورے رکوع کو، اس پورے رکوع کے اہم نکات کو، تو جو بات ہمیں ملتی ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جسمانی عبادت صحیح معنوں میں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ مالی عبادت بھی نہ کی جائے۔ اور مالی عبادت یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے اہل حق کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں ایسی چیز ہرگز نہ دی جائے جو خود پسند نہیں، انسان اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا لیکن پھر وہ اٹھا اگر دوسروں کو اس کو دے دیتا ہے۔ خراب مال ہوتا ہے یا خراب مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتی ہے، کہ انسان حلال طریقے سے نہیں کما رہا، حرام طریقے سے کما رہا ہے، پھر اس کو صدقہ کر رہا ہے اور یہ سمجھے کہ مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے، تو وہ ثواب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ کی راہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہتر، طیب، حلال، پاک، صاف مال دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ملت ابراہیمی یعنی کہ دین اسلام کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کی عظمت بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ اور قتل، خون ریزی نہ کی جائے۔ پھر اہل کتاب کی یہ برائی بیان کی گئی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی گریز کا جو ہے ایک راستہ اختیار کرتے تھے، لہٰذا ایسی خصلتوں سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے۔ جب حق ظاہر ہو جائے تو اس کو قبول کرنے میں ہی ان کی نجات اور سلامتی ہے۔ تو بار بار جب یہود نصارہ کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو ساتھ میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد جیسے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ ایسی خصلتوں سے مسلمان خود بھی باز رہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ ٹھہرایا۔ تو اس پر جو ہے اہل کتاب نے بڑا شور کیا اور کہنے لگے کہ بیت المقدس تو کعبے سے افضل ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا اس کو شرف بھی حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیت بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت کیا تھی کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور اس کے فضیلت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جس میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی شخص اگر حرم میں داخل ہو جائے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت اور یہ تمام چیزیں تھیں جو اللہ رب العزت نے بتائی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اس کے تمام احسانات کو یاد رکھتے ہوئے شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہیں کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے جس کے اندر یہاں پر مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت کچھ امور کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ وہ امور کیا ہیں، اس کو ہم خلاصے کے طور پہ اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھا جائے تو کامیابی کے لیے جو نکاتی عمل ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو ہدایات ہے اس کی طرف یہاں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اگر ہم اہم نکات کو ایک خلاصے کے طور پہ دیکھیں تو یہاں پر تفریق بازی کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے جو ایک روٹ ملا وہ
تفریق اور فرقہ بازیت کا ملا، مسلمانوں نے اپنی یکجہتی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا، تو یہاں پر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ فرقہ بندی سے بچے اور متحد ہو کر اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن اور سنت کو پکڑ لیں۔ اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام وہ نعمت ہے جس نے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور عرب کے دشمن قبیلوں کو بھائی بھائی کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ نظام اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کے حقوق متعین کیے، کسی کے حقوق ایسے نہیں تھے کہ جو متعین نہ ہو۔ تو اسلام جو ہے نعمت ہے ایک ہمارے لیے کہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک ذرا سی نیکی کرتے ہیں۔ لیکن عرب میں بڑے بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں، وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر قبیلے قبیلے بھائی بن گئے۔ جب ایک قبیلے کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو دوسرا قبیلہ بھائی بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم بھی دوست بن کر رہو، دشمنی نہ پالو اور متحد ہو جاؤ۔ اور متحد ہونے کا جو ایک اصول بتا دیا گیا ہے وہ اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت۔ اگر آپ ایک ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ایک ہو رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی اختلافات بھی ہیں کسی سے تو وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو تفریق سازی کی ہے وہ دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی سزا پائے گا۔ ظاہر ہے جب مسلمانوں کی اسلام کی جڑوں کو کمزور کر دیا جائے گا اور دشمن ان پر غالب آ جائیں گے تو اس کا وبال انسانوں کو دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا آخرت میں بھی ملے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو برائیاں ہیں یا عالمی سطح کے اوپر جو دشمن مضبوط ہوئے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ مسلمان یکجا نہیں ہو رہے، مسلمان متحد نہیں ہو رہے، مسلمانوں نے اپنی یونیٹی کو کھو دیا ہے۔ تو اس امر کی طرف اپنی توجہ ضرور رکھیے اور تفریق اور اختلاف سے بچیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے 12واں، اور اس کے اندر بڑے پیارے انداز میں خیر امہ کے اصول اور ان کا کام بتا دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو ایک ذکر ہے یا امت کا مقصد ہے، اس کو قرآن کریم نے بار بار متعدد جگہ پر اجاگر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو دیکھے تو انسان کا مقصد حیات کیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ورلڈ ویو قرآن کے تحت دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کو تعلیم دی، پہلی وحی جو ہے قرآن کریم میں علم کے بارے میں آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف کروایا۔ اب انسان کو بنا دیا، انسان کا اپنا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا، کھایا اور چلا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خلافت کی ذمہ داری دی ہے اور خود انسان نے اس کو اٹھایا، تو اس ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ تو اس رکوع میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب دنیا کے اندر بہترین امت جو ہے وہ مسلمان ہے، اور شرافت کو اس وجہ سے ان کو ملی ہے، ان کو اشرف ہونا اس وجہ سے ملا ہے کہ ان پر دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی کہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اس معاملے میں طاقت سے بالکل بھی مرغوب اور خوفزدہ نہ ہو۔ اور ان کو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی وفاداری اور وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کے اس حکم کے مطابق ہیں۔ امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فضیلت اور بہترین امت قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے امتوں کے برعکس ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے کا حکم کرتی ہے، جو دینی ایک طرح سے آپ کا فریضہ بھی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہے اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے، اور اللہ کی شرط یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم۔ تو یہاں پر اس امت میں 3 خصوصیات جو ہے بیان کی گئی ہیں، اور جب تک امت میں یہ 3 خصوصیت موجود رہیں گی وہ فضیلت، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا کافر ان تینوں اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
یہ دیکھیے آج دیکھیے کہ کیا ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم جو ہے بہت سارے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل جو ہے اس فرمان کے مطابق ہے یا ہمارا عمل اس فرمان کے مخالف ہے؟ تو اس کا تجزیہ ہم نے خود کرنا ہے. اسی کے ساتھ یہاں پر منافقین اور کفار سے جو ہے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 4 اسباب سمجھ میں آتے ہیں کہ پہلے یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی میں لاحق رہو. تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے ایک بغض اور ایک عداوت ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا، اگر چوتھا پوائنٹ دیکھیں، کہ ان کے دلوں میں بغض اور حسد پوشیدہ ہوتا ہے. وہ اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو اس وجہ سے منافقین کو اپنا رازدار اور دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ آگے بھی بتائی جائے گی، جو غزوہ بدر کا ذکر بھی آئے گا. تو یہاں پر یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بار بار اس طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات دنیا میں لوگوں سے کیسے ہونے چاہیے، ان کو اپنے دوست کیسے رکھنے چاہیے. اس کے ساتھ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کی جو ہے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. کافر دنیا میں چاہے جتنا اچھا کام کر لے، لیکن ایمان بنیادی شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو سمجھ لے کسی کا کوئی عمل کوئی مقبول نہیں ہے. ایمان ہے، نیکیوں کا اگر ریشو کم بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شخص مقبول ہے. اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے 13واں، اور اس رکوع کے اندر جو ہے کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد کے اوپر یہاں پر تبصرہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے. اس رکوع میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہاں پر تمہید کے طور پر جنگی بدر کا ذکر ہے کہ کفار کے مقابلے میں اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور تقوی کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، غیب سے مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے جن میں جنگی نشانات موجود تھے مسلمانوں کی مدد کو نازل فرمایا. اور اس طریقے سے مومنین کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے سبق جو ہے ایک سکون عطا فرمایا. اور ہمارے لیے یہاں پر یہ سبق دیا گیا کہ دین کی راہ میں جو ثابت قدمی کا ثبوت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ دین کی اشاعت میں جب بھی انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا، مشکلات آتی ہیں. آپ پردہ کرنا چاہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دین کے کام کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، دین میں مشکلات آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان واقعات کو قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں تو اس کا مقصد یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت کا ساری چیزیں کتنی سخت تھی. غزوات کا ذکر، غزوہ احد کا اگر آپ یہاں پر ذکر دیکھیں تو 55 آیات پر مشتمل ہے، کیونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلی ایسی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر رہی تھی. اور یہاں پر جو مشرکین کو شکست ہوئی تھی، خوب ایک جو ہے تیاری کے ساتھ انہوں نے ایک انتقام لیا تھا، مدینے پہ چڑھائی کی تھی. لیکن مسلمانوں کی جو ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس میں اجتہادی غلطی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ریما پر اپنا ایک دستہ جو کہ 50 افراد پر مشتمل تھا، وہ سمجھے کہ اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب ہمارا کام یہاں سے ہماری ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے، تو وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ جو شکست تھی وہ ان کی تبدیل ہو گئی. اور پھر اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو یہاں پر اس میں بنیادی ان غزوات کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام جہاد سے ہی غالب آتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اسلام میں جب ابتدائی دور تھا، مذاکرات ہوتے، دعوت دی جاتی، ساری چیزیں ہوتی، لیکن جب اسلام کی دعوت نے ایک غلبہ پکڑا تو جتنی بھی اسلام کی ساری جد و جہد ہمیں نظر آتی ہے وہ جہاد کے ذریعے آتی ہے. آج دیکھیں کہ مسلمانوں نے اپنی زمینوں کے اوپر دشمنوں کو غالب کر لیا ہے. جہاد کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو جہاد کا لفظ بالکل ایک اسٹوریز لگتا ہے، جیسے کہ پچھلے سیشن میں بھی ہم سے یہ سوال جو ہے گروپ میں کیا گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ فرض ہے۔ اب یہ کہاں پر کب فرض ہے، یہ چیزیں ہمیں ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا وہ فرض ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ جب بھی دشمنان آپ کے اوپر غالب آئیں گے، آپ کے اوپر چڑھائی کریں گے، تو اس وقت اپنے بچاؤ کے لیے جہاد ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مذاکرات سے حل ہو جائیں گی، باتوں سے حل ہو جائیں گی، مفاہمت سے حل ہو جائیں گی، تو قرآن ایسی چیزوں کی جو ہے اس بات کو، اس کے اکارڈنگ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن جہاد ہی کا حکم دیتا ہے۔ جہاد کے بارے میں جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے، ہمیں اس کو ضرور ختم کرنا پڑے گا، جو ہماری اولادوں کو اس چیز سے بالکل دور کر دیا گیا ہے، ان کی سوچوں سے بالکل ہٹا دیا گیا ہے، اور ہمیں بار بار یہ ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ جہاد کا جو لفظ استعمال کرنے سے خدا نہ خواستہ دوسروں کے اوپر ہمارے یہ پریشر، یعنی کہ ہمارا تاثر جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے ایک تشدد پرست قوم ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا نفاذ کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر بھی میدانوں میں آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر مومنین کو جو ہے بڑے احکامات کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تو یہاں پر اگر ہم اس رکوع کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں تو سود کو جو ایک مرکب کر کے کھانے کی، یا اس میں یتیم کے مال کو بھی بعض دفعہ وہ لوگ خلط ملط کر کے کھاتے تھے، تو اس بارے میں اس کی حرمت کا بیان ہے، اور اہل ایمان کے لیے کچھ قیمتی نصائح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں پچھلی سابقہ آیت میں متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، اب وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا انٹروڈکشن خود آیات میں دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں جو سختی بھی برداشت کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ بھی سختی کے ساتھ بھی، غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، تو در حقیقت میں یہ لوگ اللہ کی راہ میں جو ہے متقی کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ حصول ہدایت کے کیا ذرائع ہے، کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا اگر یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت کے دو ذرائع قرآن کریم دیتا ہے۔ ایک تو تاریخ سے عبرت، یہ جتنے بھی واقعات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، سابقہ اقوام کے، منافقین کے، کفار کے، مشرکین کے، تو ان سے ہمیں ایک سبق حاصل ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آیات قرآنی سے فیض، آیات قرآنی سے فیض یعنی کہ جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں گے، تو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق، جو کہ اصل تعلق ہم نے اللہ ہی سے جوڑنا ہے، اللہ کے احکامات کو ہی فالو کرنا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہی گزریں گی۔ اب اس رکوع کو اگر ہم خلاصے کے طور پر دیکھیں تو اس رکوع میں ان باتوں، ان چیزوں سے باخبر کیا گیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہیں۔ فرمایا کہ میں سے سب سے بری چیز کیا ہے کہ دنیا پرستی، مال دولت کی محبت۔ مال دولت کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل ہمدردی کے جذبے سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز سودی لین دین ہے، اس لیے کہ سود کو حرام کیا گیا، اور سودی کاروبار کو کفر کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن اس سے کچھ سامنے والے کو بھرا ہوگا، اس کو ڈبل پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو جو ڈبل پیسے دے رہا ہے ایک اپنی مجبوری کے اندر، تو اس کے دل کے اندر کبھی بھی دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل میں یہ نفرت آئے گی کہ دیکھو کاش اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہوتا، تو یہ شخص جس طرح مجھے پریشان کر رہا ہے یا میرے مقصد کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو میں اس حالت میں نہ ہوتا۔ تو اس کے دل کے اندر ایک نفرت کا جذبہ اس شخص کے لیے ابھرے گا، اور دوسرا شخص یہ جو سمجھ رہا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سود جو وہ ڈبل پیسے لے رہا ہے، ظاہری طور پہ تو اس کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ آ رہا ہے، لیکن اس سے جو معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن بار بار اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ سود کے معاملات اتنے زیادہ سخت ہیں کہ سودی لین دین پر معاملہ کرنے والا، لکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت وعید
کا حکم یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگر اس رکوع میں دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ قوموں کے جو اسباب تھے تباہی کے، تو ان کے اندر ہم سب سے جو بڑی چیز دیکھیں تو وہ کیا تھا کہ انہیں مال و دولت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کا یہ جو کفر کرنا تھا یا ان کا جو غرور تکبر تھا اپنی طاقت کے اوپر، اپنی مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، یہ ان کے دل میں اللہ ان کو اس چیز کی طرف بتا رہا ہے اور مسلمانوں کی توجہ دلوا رہا ہے کہ اس چیز کی محبت اتنی زیادہ سخت ہو گئی تھی کہ انہیں ان چیزوں کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مال دولت ایک ضروریات زندگی تو ہے، لیکن وہ انسان کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر مسلمانوں کو جہاد میں جو نقصان پہنچا اس پہ تسلی دی گئی کہ جہاد کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے والے جو ہے اللہ کی نگاہ کے سامنے رہتے ہیں۔ تو اس تمام آیات کا خلاصہ یہ اس آیت میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے اگر ہم رکوع دیکھیں 15واں رکوع، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وابستگی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ان سے جو ایک محبت تھی یا ساری چیزیں تھی، اور وہ آپ کے یہ بہت ہی زیادہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس چیز کے اندر مسلمانوں کی اور خاص طور پہ صحابہ کی توجہ دلوائی گئی کہ وابستگی جو ہے ان کی حیات سے نہیں ہے، اصل ہے ان کے مشن کو جاری رکھنا۔ ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا بعثت کا، اس مشن کو جاری رکھنا اصل مومنین کا اور صحابہ کا مشن تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جہاد کرنے والوں سے جو ایک غلطی ہوئی تھی، اس پہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے دو سبب یہ بتائے گئے کہ جس وقت مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو مجاہدین مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ایک جماعت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا رہنے کی تاکید فرمائی تھی، وہ آپ کے حکم کے بغیر یعنی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں، تو وہ جماعت بھی جو ہے مال غنیمت کے پاس کے لیے جو ہے پہاڑ سے اتر آئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جنگ میں یہ افواہ بھی اڑی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خبر جب پہنچی تو ان کے پاؤں جو ہے اکھڑ گئے، وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دین حق کے لیے جنگ کر رہے ہو یا کسی انسان کے لیے کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت محبت تو ہے، مگر آخرکار وہ ہے تو انسان نہ کسی وقت ان کی وفات ہوگی، تو کیا تم جاہلیت اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ جہاد کا مقصد تو صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ تو اس رکوع کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ کی عطا کردہ شریعت پر قائم رہیں گے۔ قرآن مجید آپ ہمیں امانت کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں، جو ایک ابدی اور ایک دائمی چشمہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اخلاق، آپ کی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، ہمیں چاہیے کہ پوری استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ تو یہ تھا اصل اس رکوع کا مقصد، اور اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقاصد کو دوبارہ اثر نو دیکھیں کہ ہمارا مشن آخر ہے کہ ہمیں مشن دیا کیا گیا، اور ہم اس ذمہ داری کو کیا ہم پورا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع کے جو اہم نکات ہیں وہ یہاں پر کافروں کے جو مکر و فریب سے اس کی بچنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ نظم کی جو خلاف ورزی ہوئی تو کس طریقے سے فتح شکست میں بدل گئی، اور ساتھ میں مشکلات پر جو مشکلات آتی ہیں اس کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے، اور بزدلی جو ہے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس رکوع کے اہم خلاصے اور اہم نکات کو دیکھیں تو یہاں پر جنگ احد پر ہی تبصرہ چل رہا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو کفار کے جو ایک مکر و فریب سے اسے بچنے کی ہدایت دی گئی، اور کفار کا کہا ماننے کے بجائے اللہ سے مدد طلب کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ ہی کو وکیل و کارساز مانو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جب غفلت برتی گئی تو وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیر اندازوں کو پہاڑ پر کھڑا رہنے کی تاکید فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے، لیکن وہاں پر کچھ یہ تمام چیزیں ہوئی اور مسلمانوں کو جو ہے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرمایا کہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایمان کی کسوٹی تھا، غم پر غم پڑ رہے تھے، اور عین وقت پر اسی وقت پر جو ہے مجاہدین جو ہے زخموں سے چور تھے، ان پر غنودگی طاری تھی، جس کے اثر سے جو ہے دشمن جو ہے ان کے خوف ان کے دل سے ایک باہر آ گیا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو منافقین کے اس خیال کی بھی تردید کی گئی ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ کرتے تو شکست نہ ہوتی۔ تو فرمایا جس زمین پر تمہاری تقدیر میں موت ہوگی وہ بہرحال آ کر رہے گی، اور محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا مومن اور منافقین سامنے آ جائیں۔ اصل حکمت جو تھی، جو پریشانیاں آ رہی تھیں، جو پوری ایک سچویشن بنی تھی، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک پرپس تھا۔ وہ پرپس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو الگ کر دے اور منافقین کے نفاق کو کھل کے سامنے لے کر آ جائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نفاق، ان کے دل میں جو بھی چیزیں تھیں وہ اللہ نے ان کے سامنے کروائی۔ اور ان مشکلات کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو آئندہ بڑی بڑی جنگوں کا سامنا تھا، بڑی بڑی چیزوں سے انہیں گزرنا تھا، تو وہ اس چیز کے لیے دلی طور پر بھی تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی مومنین کے بارے میں بڑا ایک جامع بات ہے یہاں پر۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو چیز فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں موت دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے، وہ اللہ کے راستے میں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری، اخلاص کے بارے میں ہے، اور مسلمانوں کو تسلی کا سامان ہے، اور ساتھ میں جو ایک کثیر تعداد میں شہداء تھے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو اس رکوع میں دیکھا جائے تو منافقین کی جو ایک ریشہ روینی تھی اس سے بچنے کی ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم دل ہونے کی تعریف کی گئی، اور نیز آپ نے غزوہ احد کے سلسلے میں جو بعض لوگوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مدینے سے باہر جنگ کی تھی، اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ تو ضرور لیجئے، لیکن جو رائے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہو اس پر آپ جو ہے عمل کریں اللہ کے حکم سے۔ پھر منافقین کی طرف سے آپ پر خیانت کا الزام لگائے جانے کی تردید ہے کہ یہ آپ کی ذات گرامی مومنین کے لیے تو باعث رحمت اور احسان قرار دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رسول عام انسان نہیں ہوتا، اس کی بعثت کتاب کو اللہ کو سامنے پیش رکھ کر تزکیہ قلوب اور کتاب اور حکومت کی تعلیم دیتے ہوئے انسانوں کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین کو غزوہ جو کچھ نقصان ہوا ہے وہ دنیا لحاظ سے کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر شہداء کے لیے کیا زبردست اللہ رب العزت السلام علیکم سسٹم نمن، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی، میں اسکرین شو کروں؟ جی اگر آپ کر دیں سلائڈ، ورنہ یہاں سے بھی ادھر بھی سلائڈ، کچھ ٹیکنیکلی ایشو ہے، ورنہ الحمدللہ کوئی لائٹ وغیرہ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا
جو سلائڈس نظر آ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ نظر آ رہی ہوں. جی سلائڈ نمبر 19 ویسے میں یہاں سے اب لگا کے سکتی ہوں. میں اسکرین آف کر دوں؟ سلائڈ نمبر 19 سے لگا دیجیے اچھا تاکہ مزید ڈسٹربنس نہ ہو, ہم اسی سے کنٹینیو کر لیں. آگے کی کر لیجیے معلومہ. اچھا ٹھیک ہے. جی معلمہ اس کی نکات لگا دیجیے, ہم اسی بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. یہ اس سے آگے سلائڈ اس سے پیچھے کر لیجیے. آگے کے پیچھے؟ ٹھیک ہے جی, جی پیچھے کر لیجیے. اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا صاحب کا جو رکوع کے نکات تھے وہ یہی تھے کہ یہاں پر جو 18ویں رکوع میں ہم نے نکات پڑھے تھے, سمجھے تھے بلکہ, تو غزوہ احد کے بارے میں جو منافقین کی جو شرارتوں کا ذکر تھا اور مجاہدین کی ہمت اور استقلال کی تعریف کی گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی شرارتوں سے بے خوف رہنے کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پر بخل اور کنجوس کی مذمت کی گئی کہ وہ قیامت کے روز وہ مال وہ دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیا گیا ہو وہ آگ کا توق بن جائے گا, اور جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے اپنے دوسرے ارادوں کے اوپر جو ہے اس مال کو خرچ کرتا ہے, تو یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے. اور یہاں پر اس بات پر بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر جو ہے جہاد کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے. جہاد صرف میدان میں جنگ ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہر اس قوت پر جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے. اس لیے جہاد کے واسطے جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے جان طلب کرتا ہے, اسی طرح مال بھی طلب کرتا ہے, تاکہ جن کے پاس مال ہے وہ اس ذریعے سے اللہ کے دین کو بلند کرے. اور گزشتہ رکوع میں مسلمانوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تاکید کی گئی, اور اس لیے یہاں پر بطور تنبیہ کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اتباع کا حکم دیا گیا, تو یہاں پر اس تمام رکوع کے اندر اس چیزوں کا احاطہ ہے. اور توجہ یہ دلوائی جا رہی ہے کہ جو بخل ہوگا, مال ہوتے ساتھ بھی اپنے مال کو روکے گا, تو اللہ رب العزت اس کا مال جو ہے روز قیامت توق کی صورت میں اس کے اوپر ڈال دے گا. آگے 19واں رکوع ہے, اور اس رکوع میں بھی اہل کتاب کی مسلسل ان شرارتوں کا ذکر ہے. 19واں رکوع ہے, اور اس کے ہم نکات کو دیکھیں تو یہاں بھی وہی باتیں, ان کی شرارتوں کا ذکر ہے کہ مثلاً اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے, مشرکین کے مظالم بیان کیے جا رہے ہیں, وہ اہل حق پر ہوتے ہوئے بھی دین حق کی علم بردار تعلیمات کو جانتے ہوئے بھی وہ حق سے دور تھے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی زندگی بسر کی جائے, ایمان پر خاتمہ ہو. پھر دنیا پرستی کی یہاں پر برائی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے معاملات جو ہے خوش اسلوبی سے ضرور انجام دینے چاہیے, لیکن دنیا پرستی اختیار نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے دنیا کے معاملات انجام دینا اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا یہ دو الگ الگ باتیں. ایک تو ہے کہ ہم دنیا میں آئے, لیکن دنیا میں بھی اگر ہم آئے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی ہم معاملات نبھا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر گزارے. لیکن اگر آپ اس دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ مال بس ہمارا ہے, یہ جان یہ طاقت یہ بس ہماری ہے, تو یہ پھر طاقت یہ اقتدار یہ ساری چیزیں صرف آپ کو نقصان ہی دیں گی, فائدہ نہیں دیں گی. اور یہاں پر یہ اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے سارے کام آخرت کی کامیابی کے لیے کرنے چاہیے, کیونکہ دنیا کیا ہے, دار العمل ہے اور امتحان گاہ بھی ہے. اس لیے ترک دنیا بھی غلط ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ بالکل ترک دنیا کر دو اور بالکل راہب ہو کے بیٹھ جاؤ, تو قرآن دین اسلام
हमें इन बातों का हुक्म नहीं देता। तो दुनिया परस्ती तो बस एक गिरा है, दुनिया को छोड़ देना गलत है, लेकिन इसको मकसद बना लेना सही नहीं है। तो ये फर्क हमें समझना होगा। बाज लोग बहुत दुनियादार होते हैं और बाज लोग बहुत अपने आप को दीनदार ख्याल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है वो जो है एक मियाना रवा दीन है। ना उसके अंदर ज्यादा गल्फ है, ना उसके अंदर ज्यादा तशद्दुद है, ना उसके अंदर बहुत ज्यादा नरमी है कि इंसान को खुला जंगल में छोड़ दिया हो कि उस पर कोई सख्ती कोई नहीं है। तो हमें उस एतदाल को समझने की जरूरत है। और आखिर में इस रुकू में ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया परस्ती ही है जिसने अहले किताब को तौरात से जो है तहरीफ करने पर मजबूर कर दिया और हक छुपाने पर आमादा कर दिया। इसके साथ ही इस सूरत का आखिरी रुकू हमारे सामने है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से तमाम बातें बयान करने के बाद इन नफ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल अपनी पूरी कुदरत को जमा कर रहा है इस आयत के अंदर। और इस आयत के नुकात को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले कायनात में जितनी भी फैली हुई खुदा की बेशुमार निशानियां हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी आकिल, कोई भी जी शऊर इंसान अल्लाह की कुदरत का इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो इस तरह से तौहीद का सबक देकर आखिरत पर इन्हीं चीज़ों से दलील लाई गई है कि अगर दुनिया की कोई चीज़ बेकार और बेरगबत नहीं पैदा की गई तो क्या इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो यूं बिला मकसद पैदा किया गया है? अगर इस पैदाइश का कोई मकसद है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि मुहासबा अमाल भी उसका ना हो? तो इस रुकू में इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाई गई और साथ में दुआओं की तलकीन की गई जो कि हमेशा अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। और फिर सब्र क़नाअत की तलकीन देते हुए दोबारा इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक दोहराया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु कि मोमिनो सब्र इख्तियार करो, एक दूसरे को सब्र पर आमादा करो और एक दूसरे से जुड़े रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के जितने अहम नुकात हमने पढ़े, इसको समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की और अमल करने की ज़रूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही आगे सूरह निसा शुरू हो रही है और सूरह निसा में अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हम सूरह निसा का वर्ड पढ़ते हैं तो निसा का मतलब होता है कि औरतें। और इस सूरत में चूंकि ख़वातीन से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने अहकामात हैं वाज़ेह तौर पर और तफसील के साथ आए हैं, तो इसको सूरतुन निसा कुबरा भी कहा जाता है। और सूरत तलाक जो इंशाअल्लाह हम आखिरी पारे से पहले पढ़ेंगे 29वां पारा, तो उसको सूरह निसा सोरा कहा जाता है। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक बात जो नजर आती है कि कहीं भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुर रिजाल आदमियों की सूरत या आदमी के अहकामात इस तरह से नहीं बयान फरमाया। तो ये औरतों के लिए एक एजाज, एक खूबसूरती है कि अल्लाह ने बतौर औरत ही उसके बारे में बात कर कर उसके अहकामात को तफसील से बयान फरमाया। तो ये एक खवातीन जो ये कहती है कि कुरान में हमारे लिए कुछ नहीं है या ज़मज़म जिक्र हुआ, तो इस सूरत का नाम पढ़ के इंसान के सारे शिकवे शिकायत समझ ले दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही ये बात देखी जाए तो ये इस्लाम औरत को कितनी अजमत दे रहा है, इस बात की तरफ अलामत है कि उसके हुकूक की रियायत करते हुए उसके तमाम जो चीज़ें हैं, दुनियावी मामलात हैं, उनको बयान कर रहा है। ज़माने नुज़ूल के एतबार से अगर हम इस सूरत को देखते हैं तो ये मुतअद्दिद जो है खित्तों पर मुश्तमिल है और जो 2 हिजरी के 2 हिजरी 4 हिजरी इस तरह से इसको हमें समझ में आता है। मज़ामीन के एतबार से अगर हम इस सूरत को देखें तो मुसलमानों की जो एक इज्तिमाई ज़िंदगी है और उसको किस सिमत पर ख़ानदानी उसूलों को रखना चाहिए, निकाह की पाबंदी आयद की गई है, यतीमों के हुकूक बयान किए गए हैं, विरासत की तक़सीम का मामला हमें इस सूरत में जो है बकसरत मिलेगा। तो यहाँ पर जो खानगी झगड़े हमारे यहाँ होते हैं तो उनकी ताज़ीरी कवानीन की बुनियाद डाली गई है और किन खवातीन से निकाह करना जायज़ है, किन से नाजायज़ है, इसको तफसील से बयान किया गया। और साथ में मुनाफिकीन का जो एक तर्ज अमल है उसकी तनकीद करके सच्चे ईमानदारी के तकाजे वाज़ेह तौर पर बयान किए गए। और यहाँ पर यहूद, ईसाई और मुशरिकीन के जो गलत मजहबी तसव्वुरात और गलत आमाल, इखलाक, अकायद थे, तो इस तरफ मुसलमानों को तवज्जो दिलवाकर अपने आप को ऐसे मफासिद से बचाने की तालीम दी गई है ताकि वो इनकी तरह गिरोह परस्ती में मुब्तला ना हो जाएं और इन्हें एक हक की तरफ बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही इस सूरत के पहले रुकू में की तरफ आते हैं। पहला रुकू आपके सामने है
اور یہاں پر عوام الناس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. انسان کی پیدائش کی طرف پہلے تخلیق پر غور کرتے ہوئے اس طرف لے کے گئے. تو یہاں پر سب سے پہلے جنگ بدر کا تذکرہ اور پھر جنگ احد پر تبصرہ ہوا تھا. جنگ کے بعد یتیموں، بیواؤں اور لونڈی غلامات کے سوالات سامنے آیا کرتے تھے. تو لہٰذا سورہ نساء میں بیواؤں، یتیموں کے حقوق اور ان کی حفاظت کی نصیحت کی گئی ہے. اور چونکہ آگے انسانوں کے باہمی حقوق جو کہ خصوصاً اگر ہم دیکھیں خاندانی نظام کی بہتری ہے، اس کے لیے ان قوانین کو ارشاد فرمایا. اور یہاں تمہید کے طور پر کہ ایک اللہ کی طرف سے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بات ذہنشی کروائی گئی ہے کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں، ایک دوسرے کے خون اور گوشت سے ہیں. تو اس کے بعد یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 نکاح تک کرنے کی اجازت دی گئی، اور پھر تعدد ازواج کی اجازت کو 4 تک محدود کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کی صورت میں بیویوں کے درمیان عدل انصاف کرنا لازمی ہے. اگر کوئی اس میں عدل انصاف نہیں کرتا تو پھر اسے ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرنا چاہیے. اور یہاں پر ساتھ ہی مہر کو فرض قرار دیتے ہوئے اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، اور بیواؤں کی جو ایک سرپرستی تھی اور یتیموں کے مال کی نگرانی تھی، ان کی حفاظت کا حکم اور ہدایت دی گئی. اچھا، یہ بات واضح رہے کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی اس میں برابر کا حق ہے، اور یہ میراث تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی مال کی کیوں نہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تقسیم میراث کے موقع پر دور نزدیک رشتہ دار جو کنبے مسکین یتیم بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں برتنا چاہیے. میراث میں شریعت کی روح سے اگر ان کا حصہ نہیں بھی ہے لیکن وسعت قلبی سے کام لے کر ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری اور دل شکنی نہ ہو. تو قرآن دیکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کتنی جو ہے توجہ دے رہا ہے، باریک باریک بینی پہ جو حقوق نہیں بھی ہیں ان کو بھی بیان فرما رہا ہے، اور ان کا حکم بھی بیان فرمایا کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ایک دلی خوشی کے لیے اور دوسرے کی دل آزاری نہ ہو اس کے لیے سہولت ہو. ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے. لیکن ہمارا حال دیکھیے کہ معاشرے میں جن کا حق میراث بھی ہے ان کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے، غصب کر لیا جاتا ہے، اور خواتین کی میراث میں خاص طور پر بہت ہی زیادہ تنگ دستی کا معاملہ کیا جاتا ہے. خواتین کے لیے دیکھیں یہاں پہلے اسلام میں کوئی تعداد نہیں تھی، 10 نکاح کیے جاتے تھے. ایک مرد کتنے نکاح رکھتا تھا. جس عورت کو تنگ کرنا مقصود ہوتا اس کو سالوں سالوں چھوڑ دیا جاتا، گویا کہ وہ زندہ مرد کی بیوہ کہلاتی. اس کے لیے کچھ بھی یعنی کہ دور جاہلیت میں نہیں ہوتا. لیکن اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا، ہدایت فرمائی. مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث میں یہ بات ملتی ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خواتین بھی اللہ کی حدود کو پہچانتے ہوئے اپنے حق کو جانیں، دوسرے کا حق ضبط نہ کریں. اور بعض خواتین جو مردوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں انہیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب دین میں سب کے حقوق رکھے ہیں تو لہٰذا آپ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے ان حقوق کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. آگے رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا، اور اس رکوع کے اندر وراثت کے تفصیلی احکامات آپ دیکھیں گے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ وراثت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ مرنے والے کے کون سے رشتہ دار ترکہ پانے کے جو ہے مستحق ہوں گے اور کن کا کس قدر حصہ ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مرنے والا مرتے وقت کوئی وصیت کی ہے تو کچھ قرضہ بھی چھوڑا ہے تو پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پر جو ہے عمل شروع ہوگا، اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی. اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ مرنے والا جو وصیت کرے وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی کہ رشتہ داروں کی شرعی جو حیثیت ہے، جو مقرر حقوق ہیں وہ تلف نہ ہو. اسی طریقے سے قرض میں جو ہے ضرر رسائی نہ ہو، یعنی کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے مرتے وقت خواہ مخواہ ایسے قرض کا اپنے اوپر بوجھ کا اقرار نہ کرنا چاہیے جو فی الوقت نہ ہو، فی الفوز نہ ہو. تو اس سلسلے میں ایسی کوئی چال نہیں چلنی چاہیے کہ حقدار کو وراثت سے محروم کیا جائے. تو اللہ رب العزت وراثت کو اس کا حق بھی بتا رہے ہیں، لیکن جو جس نے وصیت کرنی ہے اس کے لیے نصیحت بھی فرما رہے ہیں. آگے تیسرا رکوع اگر ہم دیکھیں تو یہاں
یہ بات بتائی جا رہی کہ پہلے رکوع میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ جو ہے مردوں کے جو ایک تعلقات تھے، جنسی تعلقات کی جو ایک شکل تشکیل دی گئی تھی، وہ ہے ایک نکاح۔ اب اس رکوع میں بدکاری کی مذمت کرتے ہوئے دو خاص قسم بدکاریوں کا یہاں پر احکامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا کیا کہ عورت اپنے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے کسی دوسری عورت سے ملبوس ہو جس کی شہادت 4 آدمی دے، تو اس عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ گھروں میں مقید کر دو کہ انہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ دوسرا یہ کہ لواتت کی یہ سزا ہے کہ ایسے دونوں مردوں کو جسمانی سزا یعنی کہ مارنا پیٹا جائے، اگر وہ توبہ کریں تو اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو ان سزاؤں کا ان بدکاریوں کا ذکر ہے یہاں پر، ان کی سزاؤں کا، اور پھر ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ اصول بھی بتا دیا کہ توبہ ایسے ہی لوگوں کی قبول ہوگی جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزریں، اور اگر جلد ہی توبہ کر لیں اور یہ گناہ نہ کریں اور سوچیں کہ توبہ کر لوں گا تو دوسرے لوگ جو توبہ کر لوں گا اور گناہ میں مبتلا رہے ہیں تو ایسی توبہ اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، سچی سچی توبہ کر لے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا بھی اس کا عزم ہونا چاہیے۔ یہاں پر پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھے، مطلب یہ کہ وہ آزاد ہے، عدت گزار کے جہاں چاہے جس سے چاہے جب چاہے نکاح کرے، محض اس خیال سے کہ اگر وہ کہیں چلی جائے گی یا کسی سے نکاح کر لے گی تو اس کے مال سے جو ہے انتقاء کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر جو ہے عورتوں کے حقوق ضبط کیے جاتے ہیں، تلف کیے جاتے ہیں، تو اس سے شریعت منع کرتی ہے، اس سے شریعت متنبہ کرتی ہے۔ تو بیوہ کو پہلے زمانوں میں اسی وجہ سے روکا جاتا تھا کہ اگر یہ بیوہ چلی گئی تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم واضح طور پہ ایسے تمام اعمال کی تردید کر رہا ہے اور فرمایا کہ بیوہ کو روکے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لیا جائے، ہاں سوائے یہ کہ وہ کسی جو ہے اپنا حق مہر خود معاف کر دیں یا کوئی ایسی صورت ہو، لیکن حق مہر کے لیے خواتین کو پریشان کرنا یا ان کی کسی بھی طور پہ ان کا حق مہر لینے کی کوشش کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ اگر کسی کو اس کی بیوی دلی طور پر پسند نہ ہو تو دل برداشتہ ہو کر فوراً اسے چھوڑنے پر آمادہ ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ حتی الامکان صبر تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہو۔ تو اسلام دیکھیں کتنا معتدل مزاج رکھتا ہے اور انسان کو بھی یہی باتوں کی تلقین کرتا ہے، فی الفور کوئی فیصلے ایسے نہیں لیتا جو دوسرے انسان کے حقوق کو، اس کے جذبات کو مجرور کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خواتین کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ ہدایت دی گئی کہ اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے کر آنے کا ارادہ کر لو تو پھر خواہ اسے تم نے کتنا ہی مال کیوں نہ دیا ہو اس سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے چوتھا، جو کہ آج ہمارے اس پارے کا آخری رکوع ہے۔ تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو اس تفصیل سے ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، سگی بہن، پھپھو، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ، اور بعض دیگر ایسے محرمات کا بھی بیان ہے جو دائمی طور پر تو حرام نہیں ہے مگر کسی خاص معنی کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے، مثلا 2 سگی بہنوں سے نکاح اس صورت میں ہی جو ہے درست ہوگا۔ 2 سگی بہنوں سے نکاح درست نہیں ہے کیونکہ ایک بہن اس کی زوجہ کی حیثیت سے ہے تو دوسری بہن اس کی جو ہے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کریم ان محرمات کو بھی واضح فرما رہا ہے۔ تو آج کے پارے کا ہمارا خلاصہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہم آپ کو اس پارے کے اہم نکات سمجھا پائے ہوں گے۔ اگر آپ کا یہاں کوئی بھی سوال ہے تو وہ بلا جھجک یہاں پر اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔